بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص نے بھی یہ تھوم یعنی لہسن یا پیاز کھایا ہو تو وہ ہمیں مسجد میں آ کے تکلیف میں مبتلا نہ کرے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ مساجد کے آداب، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ مسجدیں شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ مسجدوں کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام، مسجدوں سے محبت اور عقیدت اور پیار، مسجدوں کے ساتھ دل کو لگا لینا، یہ ہمارے ایمان کی علامات میں سے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ ایک ادب آپ کے سامنے کل ذکر کیا تھا کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو ہمیں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ اگر سنتیں یا آتے ہی کوئی فرض پڑھنے لگ پڑتے ہیں تو یہ بھی تحیۃ المسجد، اس کا آپ کو اجر مل جائے گا۔ کچھ پڑھے بغیر نہیں ہم نے بیٹھنا۔ اور اس کے بعد جو حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ مسجد کے اندر چونکہ لوگوں نے آگے جمع ہونا ہوتا ہے، لہذا آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ تمہارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی حرکت، حتیٰ کہ تمہاری بلند آواز، وہ بھی اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے آدمی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اور بالکل اسی طرح آپ نے فرمایا کہ غسل کر کے آیا کریں تاکہ تمہارے پسینے کی بو جو ہے اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن اور پیاز یہ حلال سبزیاں ہیں، آدمی ان کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر آپ نے ان کو کچا استعمال کیا ہے، آپ کے منہ سے اس کی سمیل آ رہی ہے، فرمایا کہ پھر آپ مسجد میں نہ آئیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا کرتا تو صحابہ اس کو بازو سے پکڑتے اور اسے جو ہے وہ مسجد سے دور جا کے چھوڑ آتے کہ بھئی پہلے اپنے منہ کی جو سمیل ہے اس کو ختم کرو، بعد میں مسجد میں آؤ۔ اور اس لیے آپ ان کو پکا کے کھائیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ آپ کسی بھی انداز سے ان کی سمیل جو ہے اس کو ختم کر دیں تو پھر بھی آپ کھا کے آ سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام، جس کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، اسلام کس قدر امن پسند ہے۔ اسلام کو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی حلال چیز کے کھانے سے اگر منہ سے سمیل آ رہی ہے اور وہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو، اسلام نے کہا کہ بھی یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ کجا کہ اسلام ناجائز کسی کا خون بہانے کی تعلیم دے، دین اسلام کے اندر ایسی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے۔ یہ محض لوگوں کا پھیلایا ہوا پراپیگنڈا ہے۔ اب اس کے بعد ضمناً اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ چونکہ حلال چیزیں ہیں،
اب جو ہے وہ چیزیں جو حرام ہیں، آدمی اگر ان کا استعمال کر لیتا ہے، تمباکو کا استعمال کرتا ہے کسی بھی انداز سے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آئے، تو یہ تو بالکل ہی جو ہے وہ درست بات نہیں ہے۔ ایک تو وہ حرام ہے، دین اسلام کے اندر محدثین نے، علماء نے اسے خودکشی کے مترادف بھی قرار دیا ہے، لہذا ایسی چیزیں استعمال کرنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔